السلام علیکم دوستو، امیر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج ہم سر سے جانیں گے، سر تحریک انصاف پہ عمران خان صاحب پہ یہ الزام لگتا ہے کہ ابھی تو جو بھی ان کے ساتھ ہو رہا ہے یہ انتقامی کارروائی، یہ وہ خود کہتے ہیں، لیکن جو مخالفین ہیں، نون لیگ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے بھی اپنے دور پہ ہمارے خلاف انتقامی کارروائیاں کی ہیں، یہ تو ہمیں ہوں پھانسی دینا چاہتے تھے۔ تو آخر یہ جو انتقام کی جو تاریخ ہے یہ کیا ہے؟ بہت شکریہ نادر صاحب۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر حکومت کم یا زیادہ اپنے مخالفین کے خلاف دباؤ کے حربے استعمال کرتی ہے۔ عمران خان کے دور میں بھی کچھ غلط چیزیں ہوئیں، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ عمران خان کے دور میں ان کے ساتھ کچھ زیادتیاں ہوئیں تو میں وہ تسلیم کرتا ہوں، بالکل ہوئی۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ عمران خان بہت کوئی فاشسٹ تھا اور عمران خان انتقام کی سیاست کرتا تھا، جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی والے یہ کہتے ہیں، اور اس سے پہلے تو شاید کبھی ایسا ہوا ہی نہیں۔ یہ جو آج نوجوان ہے، 20 25 30 سال کا نوجوان، اس کے لیے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اس کے ذہن میں یہ بات ڈالی جا رہی ہے کہ عمران خان اس ملک کی سیاست کو تباہ کرنے پر تلا ہوا ہے۔ عمران خان انتقام کے بیج بو رہا ہے۔ عمران خان سیاست میں انتشاری ٹولہ کہتے ہیں نا تحریک ہاں انصاف کو، وہ نفرت پھیلا رہا ہے، وہ انتشار پھیلا رہا ہے۔ یہ سب سے بڑا جھوٹ اور سب سے بدترین پروپیگنڈا ہے عمران خان کے خلاف۔ پاکستان کی تاریخ میں عمران خان کی سیاست میں آنے سے پہلے ہی سیاست میں گند پڑنا شروع ہو چکا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو، چلیں نون لیگ پیپلز پارٹی تو 88 سے شروع ہوا نا کام۔ ہاں، ذوالفقار علی بھٹو کیا کہا کرتے تھے ایئر مارشل اصغر خان کو؟ آلو۔ یہ نہیں پتا آج کے نوجوانوں کو، کسی کو مچھلی کے منہ والا، کسی کو کچھ۔ کسی کو کچھ۔ مفتی محمود کو کیا کہا کرتے تھے؟ وہ بھی تو ذرا لوگ تاریخ میں اٹھا کے پڑھے نا۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ عمران خان کہتا تھا کہ یہ کہتے ہیں جی عمران خان چور ڈاکو کہتا تھا، وہ تو جو چور ڈاکو اس کو چور ڈاکو ہی کہیں گے نا۔ چور ڈاکو کہنا تو کچھ غلط نہیں ہے نا، کوئی گالی تو نہیں دے رہا تھا نا کسی کو۔ جہاں تک انتقام ہے، اب یہ میرے پاس ایک کتاب ہے، یہ 2011 میں نے خریدی تھی، اور فرینک حضور یہ ایک مصنف ہیں، بھارتی شاعر بھی ہیں، صحافی بھی ہیں۔ انہوں نے 1997 میں یوٹوپیا کے نام سے ایک میگزین بھی شائع کیا تھا۔ انہوں نے عمران خان پر ایک کتاب لکھی تھی، یہ بہت کم یہ کتاب ملتی ہے، عمران خان فسانہ یا حقیقت۔ اس کا ترجمہ کیا تھا احسن بٹ صاحب نے، یہ انگلش میں کتاب تھی۔ اس میں یہ نان فکشن پہلی تصنیف ہے فرینک حضور کی، حقائق پہ مبنی۔ حقائق پر مبنی۔ اس میں اس نے بڑی تفصیل سے، اچھی خاصی مناسب حجم کی کتاب ہے، بڑی تفصیل سے اس نے اس میں عمران خان کی پوری زندگی کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ اس میں کچھ واقعات ہیں انتقام کے بارے میں۔ یہ کہتے ہیں کہ انتقام عمران خان نے شروع کیا تھا، تو انتقام کس نے شروع کیا تھا وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ فرینک حضور لکھ رہا ہے، میں نہیں لکھ رہا۔ سب سے پہلے محترمہ بینظیر بھٹو کی حکومت، جس کے بارے میں تاثر تھا کہ جی وہ بڑی لبرل تھی محترمہ اور وہ کوئی انتقام نہیں، اب تو چونکہ دنیا میں نہیں ہے اس لیے ہم ان کی بات کرتے نہیں ہیں، ورنہ ان کا طرز سیاست وہ ذرا پوچھے نا نواز شریف سے، ان کے ساتھ کیا ہوتا رہا تھا۔ آصف زرداری کے اوپر کیسز کس نے بنائے تھے؟ انہوں نے بنائے تھے۔ جب 12 اکتوبر 1999 کا مارشل لا لگا تو محترمہ نے نواز شریف کے بارے میں کیا کہا تھا؟ ڈیسپوٹک لیڈر، یہ ایک ظالم حکمران تھا جس سے قوم کی جان چھوٹی ہے۔ ویلکم کیا تھا بے نظیر نے مارشل لا کو اور مشرف کو، اور انہوں نے بتایا کہ نواز شریف نے میرے ملازم کی ٹانگ میں گولی ماری تھی۔ یہ کہتے ہیں انتقام عمران خان لیتا ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 240 پہ وہ لکھتے ہیں کہ بے نظیر بھٹو نے عمران خان کی خبریں اور تصویریں براڈ کاسٹ کرنے پر سختی سے پابندی لگا دی تھی۔ یہ آج نہیں پابندی لگی عمران خان پہ، یہ پرانی روش ہے ان کی۔ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ آج عمران کی تصویر نہیں چل سکتی، نام نہیں لیا جا سکتا، بانی تحریک انصاف لکھا جاتا ہے۔ یہ محترمہ بے نظیر بھٹو نے، یہ جو 93 سے 96 کا دور تھا، جو دوسری حکومت تھی محترمہ کی، اس دور کی بات ہو رہی ہے، چونکہ 96 میں عمران کی پارٹی لانچ ہو چکی تھی نا، اس سے پہلے عمران سیاست میں آنا شروع ہو رہا تھا۔ تو بے نظیر بھٹو نے عمران خان کی خبریں اور تصویریں براڈ کاسٹ کرنے پر سختی سے پابندی لگا دی۔ اس کے پیروکار خوش تھے۔ اس نے پاکستان کرکٹ بورڈ کے افسروں کو بے رحمی سے حکم دیا کہ عمران خان اور اس کے دوستوں کو سٹیڈیم میں بیٹھنے کی جگہ نہ دی جائے۔
اس حد تک محترمہ عمران خان کے خلاف چلی گئی تھی. ایک میچ ہو رہا تھا جس میچ میں عمران خان کے کچھ دوست باہر سے آ رہے تھے. یہ اس میچ کی بات ہو رہی ہے جب سلمان جنون گروپ والے سلمان سنگر، جب سلمان نے پنجاب حکومت کے اہلکاروں سے سنا کہ عمران خان اور اس کے دوستوں کو اسٹیڈیم میں داخل بھی نہیں ہونے دیا جائے گا کیونکہ انہیں ایسا کرنے کا سختی سے حکم دیا گیا ہے، تو اسے بہت غصہ آیا اور اسے صدمہ پہنچا عمران خان کو. اس حد تک اتنی ونڈکٹیو بے نظیر کی مجرمانہ سوچ کوئی ڈھکی چھپی حقیقت نہیں تھی. یعنی وہ کھل کے عمران خان کے خلاف نفرت رکھتی تھیں. مائک جیگر اگر آپ کو یاد ہو، دی رولنگ سٹونز ایک راک بینڈ تھا برطانیہ کا، بڑا مشہور راک بینڈ تھا. اس کا مرکزی سنگر گلوکار تھا مائک جیگر عمران خان کا دوست تھا. مائک جیگر پاکستان آیا وہ میچ دیکھنے کے لیے، کچھ اور دوست بھی عمران خان کے باہر سے آئے. مائک جیگر کے لاہور پہنچتے ہی اس نے زیادہ سختی اختیار کر لی. بے نظیر بھٹو نے، اس نے پنجاب حکومت کو ہدایات جاری کی کہ عمران، جمائمہ اور ان کے مہمانوں کو نشستیں نہ دی جائیں اسٹیڈیم میں. عمران خان کو اعزاز کے ساتھ بٹھانے کے بجائے، آپ کا سپر ہیرو تھا وہ، اس کو اعزاز کے ساتھ بٹھانے کے بجائے وہ اسے عام نشستوں سے بھی محروم کر رہی تھی. جب جمائمہ پہنچی اسٹیڈیم میں تو حکومتی ٹھگ اس کا راستہ روکنے کے لیے گیٹ پر پہنچ گیا. اسے لوگوں کو دھکیل کر اسٹیڈیم میں داخل کرنا پڑا. بے نظیر عمران کی شخصیت سے اتنی خوف زدہ تھی کہ وہ عمران، جمائمہ اور اس کے دوستوں کو میچ دیکھتے ہوئے قومی ٹیلی ویژن پر ایک مرتبہ بھی دکھائے جانے کی اجازت دینے کو تیار نہیں تھی. یعنی پی ٹی وی پر بھی بند، عمران خان پی ٹی وی پر بھی اس کو نہیں دکھایا جا سکتا تھا. ابھی بھی کیا ہوتا ہے نیشنل اسمبلی میں، قومی اسمبلی میں جب اجلاس ہو رہا ہو تو پی ٹی آئی کے ایم این اے اگر عمران خان کی تصویر لے کر آئے تو کیمرہ سوئچ ہو جاتا ہے. جب تصویر اٹھائی جائے کیمرہ ہٹا دیا جاتا ہے. یہ پرانی روش ہے ان کی. یہ کہتے ہیں انتقام عمران خان لے رہا تھا ان سے. ابھی تو وہ سیاست میں آیا تھا، انہوں نے اس کے ساتھ کیا شروع کر دیا. مغربی میڈیا میں جمہوریت اور آزادی کا چرچا کرنے والی آکسفورڈ کی تعلیم یافتہ وزیر اعظم یعنی بے نظیر کی طرف سے ہاتھی جتنی جسامت کی انا کا یہ مظاہرہ اداس کر دینے والا تھا. بے نظیر کا پیغام واضح تھا. بے نظیر کے کنٹرول میں کام کرنے والا میڈیا عمران کی ساکھ اس قدر خراب کر رہا تھا کہ صاف عیاں تھا کہ وہ اس کی شخصیت کے سحر کو برباد کرنا چاہتی ہے. تو سحر تو اس کا اس وقت بھی طاری تھا، سحر آج نہیں ہے، سحر اس وقت بھی طاری تھا عمران کا. اس کا دور حکومت عمران کے لیے بے رحمانہ تھا. میڈیا کے باہر بھی اس پر کوڑے برسائے جا رہے تھے. کوئی بھی اس کے اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ نرمی برتنے پر تیار نہیں تھا. اپنے دوسرے دور اقتدار میں اس پر اقتدار کا نشہ طاری تھا. یہ دوسرا دور اقتدار تھا نا، پہلے 1988 سے 90 تک، یہ 93 سے 96. اب عمران کی عوام میں مقبولیت سے وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ زیادہ خوفزدہ ہو رہی تھی اور مسلسل سازشیں کر رہی تھی. سازش سنگین ترین جرم ہے، اس کی ہر گھناؤنی سازش ناکام ہو رہی تھی. جیسے آج یہ سازشیں کر رہے ہیں عمران خان، یہ ساری سازشیں ہی ہو رہی ہیں نا. پارٹی توڑ دو، بلہ لے لو، مقدمے ڈال دو، عدت کھول دو، اور ان کی ہر سازش جو ہے وہ آج بھی ناکام ہو رہی ہے. یہ تو تھا جی. تو سر وہ یہ جمائمہ خان جو ہے وہ بھی ان پہ ٹائلز کا کیس بنایا گیا تھا، اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے ٹائلز چوری کا؟ ہاں یہ بھی دیکھیں، اس کا بھی کبھی کبھی حوالہ سامنے آتا ہے، تفصیل اس کی سامنے نہیں آتی. تو چونکہ آپ نے اس کا ذکر چھیڑا ہے تو میں اسی کتاب میں یہ پورا واقعہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کہ جمائمہ خان کے ساتھ کیا ہوا تھا. وہ 5 دسمبر 1998 کا دن تھا. نواز شریف کی حکومت بن چکی 97 میں. وہ 5 دسمبر 1998 کا دن تھا. چونکہ دن میں دھوپ نکل رہی تھی اس لیے شام کو سردی ہلکی تھی. دور افتادہ پہاڑوں سے آنے والی ہوا چل رہی تھی. فضا اداس سی تھی. ابھی شام رات کے اندھیروں میں ڈوبی نہیں تھی اور درانتی کی شکل کا چاند آسمان پر تیرتا ہوا چاندنی کی کرنیں بکھیر رہا تھا. جمائمہ کے لیے ایک صدمہ رونما ہونے والا تھا.
وہ اپنی ماں کو کرسمس کے تحفے پر 397 سیرامک باتھ روم ٹائلز لندن بھجوا رہی تھی. 397 سیرامک ٹائلز. وہ ٹائلز کسٹمز کے اہلکاروں نے علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ لاہور میں معائنے کے لیے روک لی تھی. کسٹم افسران نے چکرا دینے والے الزام لگانا شروع کر دیے کہ نایاب ٹائلیں پاکستان سے باہر سمگل کی جا رہی ہیں. انہوں نے 1 گھنٹے سے بھی کم وقت میں کسٹمز ایکٹ آف 1969 کے تحت، جو کہ پاکستان سے نایاب چیزیں باہر بھیجنے سے متعلق پابندی عائد کرتا ہے، اس کے تحت مقدمہ قائم کر لیا 1 گھنٹے کے اندر. اس کا مطلب پہلے سے انتقام تھا نا نواز شریف کا. انہوں نے محکمہ آثار قدیمہ سے نہ تو مناسب تصدیق کی اور نہ ہی اجازت لی. بھائی دیکھو تو صحیح کہ یہ نایاب ہیں بھی یا نہیں. وہ تو آج آپ کسی بھی ٹائل والی دکان سے جائیں، وہاں سے ٹائلیں خریدیں، باہر اپنے مہمان کے لیے لے کے جائیں، دوست کے لیے لے کے جائیں، پہلے پوچھیں تو صحیح، چیک تو کریں، تصدیق تو کریں کسی لیبارٹری سے کہ یہ نایاب ٹائلیں بھی ہیں یا نہیں. کسٹمز افسر انتہائی بے قاعدہ انداز میں کام کر رہے تھے. الزامات لگانے کے جوش میں وہ آپس میں بحث کر رہے تھے کہ نایاب چیزوں کی برآمد پر پابندی لگانے والا کسٹمز ایکٹ 1969 کا ہے یا 1975 کا ہے. یعنی اتنی ہبڑ دبڑ مچی ہوئی تھی کہ سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی کہ قانون کون سا لگانا ہے. بعض نے اپنے سیاسی آقاؤں کو کال کی جس سے صرف ان کی جہالت کی پیچیدگی بڑھ رہی تھی. ٹائلوں کے واقعتاً نایاب ہونے کی تصدیق و توثیق کرنے کی ذرا بھی کوشش نہیں کی گئی. وہ تو بس جمائمہ کے خلاف مقدمہ درج کرنے کے لیے بےتاب ہوئے جا رہے ہیں. جیسے اب تصدیق ہی نہیں کر رہے، توشہ خانہ ہے نہیں ڈال دو، عدت ہے نہیں ڈال دو، غداری ہے نہیں ڈال دو، دہشت گردی ہے نہیں ڈال دو، قتل کیا ہی نہیں کیا ڈال دو، 9 مئی میں وہ ملوث ہے یا نہیں ڈال دو. یہی کر رہے ہیں نا. وہ مقدمہ بھی ان کے گلے پڑا، ذلت اٹھانی پڑی، یہ مقدمات بھی ان کے گلے پڑ رہے ہیں. اور یہ اس وقت ان کا جو دوسرا بیٹا ہے وہ ہونے والا تھا، پیدائش اس کی ہونے والے تھی. بالکل ایسے ہی حاملہ تھی وہ. اس کا واقعہ بھی آگے اس میں تفصیل میں ایک جگہ پہ موجود ہے. سیاسی مفادات حاصل کرنے والوں کے حکم پر عمل کرتے ہوئے بیورو جو آثار قدیمہ بیورو ہے، آثار قدیمہ ڈپارٹمنٹ نے رپورٹ دی کہ یہ اسلامی دور کی نایاب ٹائلیں ہیں اور آثار قدیمہ کے اعتبار سے ان کی اہمیت انتہائی زیادہ ہے. آج جیسے سرکاری افسر استعمال ہو رہے ہیں، بیوروکریسی استعمال ہو رہی ہے، پولیس استعمال ہو رہی ہے، یہ اس دور کی انہوں نے یہ زہر گھولا ہے اداروں کو سیاست زدہ کرنے یہ کا. نواز شریف صاحب کا دور ہے. جی یہ نواز شریف نون لیگ کا دور ہے. سیاسی سرکاری افسران کو، سرکاری اہلکاروں کو، اداروں کو سیاسی انتقام کے لیے استعمال کرنا، مخالفت کے لیے استعمال کرنا. اس سے کیا ہوا؟ آپ نے اداروں میں سیاست کو گھسیڑ دیا. آج ساری سرکار سیاست زدہ ہے، ہر بیوروکریٹ سرکار سیاست زدہ ہے، ہر پولیس اہلکار سیاست زدہ ہے. یہ بھی کہا گیا کہ یہ ویسی ہی ٹائلیں ہیں جیسی کہ پچھلے 2 سال سے مختلف آثار قدیمہ سے چرائی جا رہی ہیں. اب یہ چوری بھی ڈال دی ہے. وہ پتہ ہے گولڈ سمتھ خاندان کی وہ جمائمہ کون تھی؟ یہ 397 ٹائلیں چوری کر رہی تھی اس دن. ایک افسر نے کہا کہ جھوٹ بولتے ہوئے کہا کہ جی قبضے میں لی جانے والی ٹائلیں اینٹیکوٹیز ایکٹ 1975 کی روح سے یقینی طور پہ تاریخی حیثیت کی حامل قدیم زمانے کی نایاب ٹائلیں. تذلیل کرنے والے الزامات کی سنگینی بڑھانے کے لیے آثار قدیمہ کے افسران کو یہ کہنے پر مجبور کیا گیا کہ چمکدار سطح والی اینٹیں اور پتھر جن پر پھولدار موٹیفز، یہ جو اوپر پھولدار کام کیا ہوا ہوتا ہے، خطاطی اور جیومیٹرک ڈیزائن بنے ہوئے تھے، ان ٹائلوں جیسی ہے جنہیں ٹھٹھا سندھ میں شاہ جہاں مسجد کی تعمیر کے لیے استعمال کیا گیا تھا. یہ مسجد مغل بادشاہ شاہ جہاں نے 17ویں صدی میں تعمیر کروائی تھی. اس وقت جمائمہ کے ہاں دوسرا بیٹا ہونے والا تھا اور حمل کا 7واں مہینہ تھا. پورے خاندان کے لیے بے یقینی کا یہ لمحہ ڈرانے والا تھا. ایک حاملہ عورت انگریز مزاج کی، وہاں تو اس طرح کی حرکتیں نہیں ہوتی نا. وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کے اپنے شوہر کے لیے پاکستان آئی، اس نے اپنے آپ کو مشرقی رنگ میں ڈھالا، اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. اور یہاں پہ وہ ان پہ یہودی لابی کا ایک طرف تو پروپیگنڈا شروع ہو گیا، اور برطانیہ میں بھی ان کے خلاف تھوڑی نفرت تھی کیونکہ وہ مسلمان ہو گئی تھی اور شادی کر لی تھی. ادھر کے لوگوں کو تھا نا مسئلہ، ان کی کمیونٹی کو، کہ وہ مسلمان ہو گئی. یہاں پہ آپ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے. اور یہ بھی ایک وجہ ہے جو جمائمہ اور عمران خان میں، یہی وجہ ہے سر. وہ تو کہتے ہیں عمران خان صاحب بالکل کہ جو طلاق ہوئی دونوں میں، اس ایک تو عمران خان
جانا نہیں چاہتے تھے پاکستان سے، وہ سیاست کرنا چاہتے تھے، ایک اپنی زندگی یہاں گزارنا چاہتے تھے، پھر ان کی بیوی کے اوپر جو حملے ہو رہے تھے 9 ماہ تک یا 10 ماہ تک وہ آ نہیں سکی، تو وہ الٹیمیٹلی تعلقات اس حد تک پہنچ گئے کہ دونوں کو راستے علیحدہ کرنے پڑے۔ سلیمان ابھی چلنا سیکھ رہا تھا، قاسم پیدا نہیں ہوا تھا، 2 بیٹے نا سلیمان اور قاسم۔ نواز حکومت کے اہلکار جمائمہ کو مجرم قرار دے کر جیل بھجوانے کا شور مچا رہے تھے۔ جمائمہ نے مجھے بتایا سمگلنگ پاکستان میں ناقابل ضمانت جرم ہے۔ جمائمہ کو 6 ماہ سے 3 سال تک کے لیے جیل بھجوائے جانے کی باتیں گلیوں اور پریس گیلری میں، یہ آج نہیں بشرا بیوی پر حملہ کر رہے ہیں، ان کی عادت ہے، یہ ہر دور میں بیویوں پر حملے کرتے رہے، ہر دور میں بیویوں پر حملے کرتے رہے۔ اس سب کے باوجود جمائمہ کو اعتماد تھا کہ وہ اپنی بے گناہی ثابت کر دے گی۔ عمران جانتا تھا کہ حکومت کے تمام محکموں کی طرح کسٹمز کا محکمہ بھی نواز شریف کی حکومت کے ہاتھوں میں ایسا آلہ بنا ہوا ہے جس سے وہ اپنے سیاسی مخالفین پر ظلم و ستم کر رہا ہے، جو میں نے کہا کہ اداروں کو استعمال کرتے ہیں۔ عمران نے اس وقت کو یاد کرتے ہوئے کہا وہ ایک جھوٹا اور جعلی مقدمہ تھا۔ اب یہ عمران خان سے جو مصنف کا رابطہ ہوا تو عمران خان کہہ رہا ہے کہ وہ ایک جھوٹا اور جعلی مقدمہ تھا، میں کسٹمز کے محکمے کے خلاف ہتک عزت کا مقدمہ دائر کرنا چاہتا تھا۔ اس نے حکومت پر الزام لگایا کہ وہ اسے اور اس کی بیوی کو بدنام کرنے کی مہم چلا رہی ہے۔ عمران کو نواز شریف حکومت کی شیطانی جرت کا یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ اس قسم کی حرکت بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے وطن کی حکومت اس کی بیوی پر ہرس اور لالچ کے گناہ کا الزام لگا رہی تھی۔ اس نے چلا کر کہا لوگ کہتے ہیں سیاست کو چوروں نے ہائی جیک کر لیا ہے، سیاست میں میرا کوئی مفاد نہیں ہے، اور ہم جو پیسہ خرچ کرتے ہیں وہ خود اکٹھا کرتے ہیں۔ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ جاگیرداری اور کرپٹ نظام کی آخری سانسیں ہیں۔ یہ تھا اس کا جرم جو وہ ان کے گلے کو پکڑا تھا کرپشن کے نام پر، ان کی 2 نمبریوں کے نام پر، اور انہوں نے اس کے ساتھ انتقام کا سلسلہ شروع کیا۔ تو سر یہ جو ان کے ساتھ کے جو لوگ ہیں ان میں یہ گلوکار سلمان احمد، ان کے ساتھ بھی ابھی ایک حالیہ دن ایک پوڈ کاسٹ بھی آئی ہے، اس سے پہلے بھی پتہ چلا کافی ان کو کئی سچویشن کا سامنا کرنا پڑا، تو وہ اس کا کیا سر کیا ہوا تھا؟ سلمان احمد گلوکار سلمان احمد جنون جنون والے، ہاں جی، یہ دیکھیں عمران خان کے 90s کے زمانے سے دوست ہیں، نصرت فتح علی خان اور سلمان احمد، دونوں سے بڑا اچھا تعلق تھا عمران خان کا۔ ابھی سلمان کو بھی انہوں نے پکڑا یہاں پہ، سلمان باہر چلے گئے، اب تو امریکہ میں شاید، اور باہر بیٹھ کے وہ کافی اپنی حمایت کرتے ہیں۔ ایک کوئی سیاسی آدمی تو نہیں ہے لیکن عمران سے وہ محبت کرتے ہیں، عمران کے ساتھ ساتھی ہیں، دوست ہیں، جیسے کسی کو بھی حق حاصل ہے۔ ان کے ساتھ بھی انہوں نے، نواز شریف صاحب نے یہی کیا۔ اس کی تفصیل بھی اسی کتاب میں دی گئی ہے۔ اس میں کہا گیا کہ جی بی جے پی کی زیر قیادت نئی دہلی میں حکومت تشکیل پا رہی تھی، این ڈی اے ایک اتحاد تھا، وہ اتحاد انڈیا میں حکومت بنا رہا تھا۔ اس وقت سلمان احمد اپنے بینڈ کے ساتھ ہندوستان کے مختلف شہروں کے دورے پر آیا ہوا تھا۔ لوگ بیک وقت ایٹمی عزائم کی دھاڑوں اور پاکستانی صوفی راک گانے سیونی کی دھن پر گلیوں میں جھوم رہے تھے۔ ایک طرف یہاں پہ ایٹمی دھماکوں کی وہ پاکستان نے بھی کیے، انہوں نے بھی کیے، انڈیا نے بھی، ادھر یہ وہاں پہنچا ہوا تھا سلمان احمد اپنے بینڈ کے ساتھ، تو یہ ماحول بتا رہا ہے وہ۔ 6 ماہ پہلے نواز شریف سلمان کے البم آزادی اور اس کے انتہائی مشہور گانے سیونی پر پابندی لگا چکا تھا۔ اچھا، اب یعنی یہ آج نہیں انہوں نے ملکوں کے ساتھ یہ کیا، جو ملکوں کے ساتھ ہوا ہے یہ آج نہیں ہوا، یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ کیسے دہرا رہی ہے اپنے آپ۔ یہ کتاب پڑھنی چاہیے لوگوں کو، ملتی نہیں آسانی سے، میں نے بہت کم جگہوں پہ دیکھی ہے، اگر مل سکے تو لوگ پڑھیں اس کو، آپ کو پتہ چلے گا 40-50 سال میں ہو کیا رہا ہے اس ملک میں۔ یہ اپنی حرکتیں نون لیگ پیپلز پارٹی والے سدھار نہیں رہے، کہتے ہیں عمران خان نے ہمیں مجبور کیا تھا کہ ہم آپس میں لڑیں۔ او بھائی تمہاری حرکتیں، عمران تو اس وقت کچھ بھی نہیں تھا بیچارہ، ٹانگا پارٹی بھی بعد میں بنا۔ یہ تو بات ہو رہی ہے، ایک سیٹ ملی 2002 میں، 97 میں تو کوئی سیٹ ہی نہیں ملی عمران خان کو، تو کچھ بھی نہیں تھا۔ 2002 تک تو نادر صاحب میرا خیال ہے 80-85% پاکستانیوں کو یہ بھی علم نہیں تھا کہ عمران خان سیاست دان بن چکا ہوا ہے۔ لوگ عمران خان کو، پوری قوم 100% یہ تو جانتی تھی کہ کرکٹ سٹار ہے، شوکت خانم کے حوالے سے بھی جانتی تھی۔ 80% لوگ جو چھوٹے شہروں میں، دیہاتوں میں، وہ نہیں جانتے تھے کہ اس نے ایک سیاسی جماعت بنا لی ہے اور یہ ایک سیاست دان بھی ہے۔
یہ تو جب 2002 کا الیکشن آیا، اس الیکشن میں پی ٹی آئی پھر یہ سیٹ جیتا ہے عمران خان، تو پھر پتا چلا کہ جی عمران خان سیاستدان بھی بن چکا ہوا ہے. یہ تو اس سے پہلے کی حرکتیں ہیں جو آپ نے اس کے خلاف کی. اس گانے کے سرکاری ٹیلی ویژن پی ٹی وی پر نشر کرنے پر بھی پابندی عائد کر دی گئی تھی. اتنا خوف تھا انہیں. عمران واحد سیاستدان تھا جس نے سلمان کا ساتھ دیا تھا اس وقت جب سلمان احمد پر عمران خان کی وجہ سے یہ سلمان پر دباؤ ڈال رہے تھے. اس نے پابندی کے خلاف ان کی قانونی جنگوں میں بھی ان کا ساتھ دیا سلمان احمد کی. عمران نے صاف صاف الفاظ میں سلمان کو بتا دیا تھا نواز شریف تمہیں میرے سیاسی کاز کی کھل کر حمایت کرنے پر تم پر سختی ضرور کرے گا اور تمہیں اس کی انتقامی سیاست کے تمانچے بھی برداشت کرنا پڑیں گے. ایک کوئی بھی پاکستانی، وہ شاعر ہو، وہ گلوکار ہو، وہ اداکار ہو، وہ کاروباری آدمی ہو، وہ اگر وہ بینکر ہو، وہ ڈاکٹر ہو، وہ وکیل ہو، اگر وہ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ وابستگی رکھتا ہے، پسند کرتا ہے، ووٹ دیتا ہے، حمایت کرتا ہے، جلسوں میں آتا ہے، آپ ان کو کرش کریں گے. جیسے صنم جاوید کے ساتھ کیا کیا، یہی جرم تھا نا صنم جاوید کا. یہی جرم ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کا جو پکڑ دھکڑ ہو رہی تھی، جن کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا. صرف وہ میرا خیال انتہائی نچلے درجے کے یہ سارے کارکن تھے جن کی پکڑ دھکڑ کر کے انہوں نے ان کو ہیرو بنا دیا. بلکہ سپورٹر آپ کے سپورٹر کہہ باقاعدہ لیں، کارکن بھی نہیں. کارکن بھی نہیں تھے. سپورٹر ہوں گے، ووٹر ہوں گے، کارکن بھی نہیں تھے. تو یہ ہے جی ان کی نادر صاحب تاریخ. لمبی کہانی ہے اور بھی بہت سارے حوالے ہیں، لیکن جو آپ کا سوال تھا کہ کیا عمران خان سیاست میں انتقام کو لے کر آیا، تو جواب ہے یہ کہ انتقام کو تو یہ بہت پرانی تاریخ ہے. وہ تو ایوب خان سے اگر میں شروع کروں تو کئی پوڈ کاسٹ چاہیے. بھٹو کا میں نے ایک حوالہ آپ کو دے دیا. ان دونوں کی تاریخ ہے 88 سے لے کے 99 تک جو انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کیا، اور پھر دونوں نے مل کے عمران خان کے ساتھ یہ سب کیا. تو ویورز، پاکستان میں انتقام کی سیاست اور تین بڑی جماعتیں تحریک انصاف، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی، یہ انتقام کی سیاست کب اور کیسے شروع ہوئی، اس حوالے سے امیر عباس صاحب نے تفصیل سے بتایا. اگر آپ کا اس حوالے سے کوئی سوال ہے یا آپ کی رائے ہے تو آپ اس کا اظہار کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ.